کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ یہ بات جو ہے شروع میں تو لوگوں کو عجیب سی لگی، لیکن جو دلائل میں نے دیے وہ اتنے کنونسنگ تھے کہ الحمدللہ اس کو تو لوگوں نے بہت جلد قبول کر لیا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور کا قولی حکم ہے، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، اگرچہ ٹھیک ہے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو وجعلوہ جو فعل امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے، لازم نہیں ہے۔ امر دونوں طرح کا ہوتا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ تو سوال یہ کہ بہتر کو کیوں چھوڑیں؟ جس کو محمد رسول اللہ نے بہتر قرار دیا ہو اسے کیوں چھوڑیں؟ کس دلیل سے چھوڑیں؟ ہمیں لازماً اختیار کرنا چاہیے۔ پھر میں نے عرض کیا حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو ہمارے ہاں کون ہے وہ چودھری اور وہ سرمایہ دار تو جو سمجھے کہ میری بیٹی کی تو توہین ہو جائے گی اس کا نکاح مسجد میں ہو؟ اس طرح باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن کسی نے ادھر توجہ دلائی ہی نہیں تو لوگ کیا کریں؟ اس میں علماء کی فیلیور ہے سب سے بڑی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی عام طور پر کمی کاری ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں۔ دیہات میں تو ان کی حیثیت کمی کاروں سے زیادہ ہوتی ہی نہیں، وہ چودھریوں سے کیسے کہیں؟ عام شہروں میں بھی مساجد کی جو مینیجنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو سرمایہ داروں پر، لوگوں پر، اونچے لوگوں پر ملتوی ہوتی ہیں، ان سے کیسے کہیں؟ لہٰذا یہ حدیث جو ہے بیان نہیں کی گئی، حدیث موجود ہے ترمذی شریف کی، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد۔ میں نے اس حدیث کا حوالہ دیا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی۔ جب کہا دیکھو اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے تو کس کی بیٹی زیادہ عزت والی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ تیسری بات میں نے اور دی دلیل، اور اس میں غیرت کو ابھارا کہ دیکھو عیسائیوں نے اب تک اپنے چرچ اور اپنے پادری کی یہ عزت برقرار رکھی ہے۔ ان کی شادی چرچ میں ہوگی، کہیں نہیں ہوگی۔ پرنسس ہو، پرنس ہو، وہیں جائے گا۔ اور اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، جب شادی ہونے والی تھی پرنس اینڈریو کی، اس کی بیوی کا سارا فرگوسن جو نام تھا، اور وہ ذرا نٹ کھٹ قسم کی لڑکی، کیا عورت تھی پوری، تو اس نے یہ کہا تھا، اس کا بیان آیا تھا، I will not say I am not a timid type of woman. I won't say I will obey him. اس سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے نکاح کے اندر یہ قول بھی ہوتا ہے کہ پادری کے سامنے چرچ میں کھڑے ہو کر، چونکہ ان کے ہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کرتے ہیں، اور لڑکی یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس کی تابع داری کروں گی۔ اس نے کہا میں نہیں کہوں گی، یہ کہنا تو پڑا، اس کے بغیر وہ پرنس اینڈریو کی دلہن نہیں بن سکتی تھی۔ شادی جو ہے وہ تو بہرحال چرچ میں ہوئی۔ ہمارا مولوی بیچارہ بغل میں دبا کر وہ رجسٹر اور بیٹھا سوکھ رہا ہوتا ہے، بھرات تو ابھی آئی نہیں ہے، 2 گھنٹے گزر گئے، بیٹھا ہوا۔ یہ اس کی حیثیت ہے ملازم کی۔ یہ وجہ ہے اب جب اس سے بھی غیرت جاگی لوگوں کی، ہاں واقعی بات صحیح ہے، عیسائیوں کے ہاں اگر ابھی تک چرچ کا یہ مقام ہے اور پادری کی عزت ہے۔ چوتھی دلیل میں نے اور دی، دیکھو نکاح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، اس کے لیے دعا کرنا، خیر، برکت، بھلائی، سعادت، یہ اس نکاح کا جز ہوتا ہے۔ لکھتے بھی ہیں کہ دعا میں شریک ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ دعا کا ماحول آپ نے باہر جو ہے بڑے قالین بچھا لیے قیمتی، اور ان کو قیمتی صوفے رکھ لیے اور بڑے سنہری قسم کے شامیانے لگا لیے، لیکن وہاں پر ماحول کیا ہوتا ہے؟ سگریٹیں پی رہے ہیں، دھواں سگریٹوں کا، قہقہے لگ رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہ کوئی بھانڈ آ گئے ہیں، فحش گوئی کر رہے ہیں۔ اس حال میں کوئی شخص جو ہے کونے میں بیٹھے ہوا مولوی صاحب جو من 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 کر کے وہ کچھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کر لو۔ اب دعا کیا خاک کر لو؟ دعا کے لیے ماحول ہوتا ہے، دل کی آمادگی ہوتی ہے، ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہوتی ہے، تب دعا ہوتی ہے۔ یہ ماحول ہمارا
اس میں ہم نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں، جمعے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مسجد ہے، پاک ماحول ہے، لوگ اپنی اپنی حد تک اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں، اور اس کے اندر عطر بھی لگایا ہے، حضور کی سنتیں ہیں یہ، اس طرح جمعے کی تیاری کیا کرو۔ اس ماحول کے اندر کوئی دھواں نہیں ہے سگریٹ کا، کوئی قہقہ نہیں ہے، کوئی غیبتیں نہیں ہو رہی ہیں، کوئی بکواس نہیں ہو رہی ہے، یہاں دعا کا ماحول ہے۔ تو یہ 4 دلیلیں ایسی تھیں کہ جو قاطع تھیں اور ہیں الحمدللہ۔ تو پہلی بات کہ مسجد کے اندر نکاح کی محفل منعقد کی جائے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سی تعلیم اور تلقین اگر ہو جائے، اور اگر حکومت کی سطح پر یہ کام ہو، ابھی تک تو یہ میں انفرادی طور پر ہو چکے ہیں، اب اس کو 30 برس میں نے جدوجہد کی ہے، ہماری تحریک کے تحت ہوئی ہے، اگر کہیں یہ سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر ہو جائے تو یقیناً یہ ہے، میں کہتا رہا ہوں کہ بھئی برادریوں کے سطح پر فیصلہ کرو چلو، لیکن سرکاری سطح پر ہو جائے تو کیا کہیں۔